سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب آمنا سامنا ہوتا ہے لجالوت کا وہ جنودی اس کے لشکروں کے ساتھ۔ برزہ کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کسی چیز کا بالکل صاف اور واضح ہو کے سامنے آ جانا، جیسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کا فیس ٹو فیس ہو جانا، کسی چیز کا فل ویو آ جانا، کہ اس طرح سے وہ چیز آپ کے سامنے ہو کہ بالکل کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں برۃ الجحیم لمن یرا آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا حشر میں کہ جہنم بالکل انسان کے سامنے واضح اور کلیئر اور فزیکل جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی۔ اور جب ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوتا ہے کالو، تو ایمان والے یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، کہ آج ہم پہ انڈیل دے صبرن، صبر کو۔ اب یہ وہ آخری بات چیت ہے جو کہ ایمان والے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جنگ شروع ہونی ہے، جنگ میں مزید بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جنگ کا آغاز کس چیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ دعا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور آیت مبارکہ میں جو ہے وہ افریق کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ فرغ سے ہے، اور فرغ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی برتن میں کوئی مایع چیز ہو، یعنی کہ جیسے کہ پانی ہو، اور اس برتن کو مکمل طور پہ انڈیل دیا جائے اور اس کے اندر ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ برتن فارغ ہو گیا ہے۔ جیسے کہ لفظ ہم اپنی اردو زبان بھی بولتے ہیں کہ میں اس کام سے فارغ ہو گیا ہوں، تو کسی چیز کا مکمل طور پہ خالی ہو جانا۔ اب یہاں پہ دعا مانگنے کا کس قدر خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں جو ہے وہ معمولی قسم کا صبر نہیں چاہیے، بلکہ جتنا بھی صبر ہے وہ سب کا سب آج ہمارے اوپر انڈیل دیجیے۔ اور یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ایک تو میدان جنگ ہے، اور میدان جنگ میں بھی سامنے والی جو آرمی ہے وہ آپ سے تعداد میں دگنی ہے، طاقتور بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی اس کے پاس زیادہ ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ میدان جنگ میں ایسی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا، اس کے لیے جو صبر چاہیے ہوتا ہے وہ معمولی درجے کا صبر نہیں ہوتا، بہت اعلیٰ درجے کا صبر ہوتا ہے۔ صبر کے اگرچہ بہت سارے مفہوم بتائے جاتے ہیں، مگر اس کی جو جامع تعریف ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمت نہ ہارنا، کسی چیز کو بہادری کے ساتھ فیس کرنا اور اس کے اوپر برقرار رہنا۔ گویا کہ صبر کا معنی جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی کمزور بندہ ہے، اس نے صبر کرنا ہے، مظلوم بھی صبر کرے گا اور وہ سہے گا اور وہ برداشت کرے گا۔ قرآن جو ہے وہ ایسا معنی نہیں دیتا۔ قرآن صبر کو کہتا ہے کہ ہمت کرنا، فیس کرنا اور اس چیز کا مقابلہ کرنا۔ اور پھر صبر کے ساتھ جو افری کو لایا گیا ہے، اس کے اندر بڑا خوبصورت تصور یہ ہے کہ جب پانی کو انڈیلا جاتا ہے تو پانی کتنی تیز رفتاری کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دوسری چیز میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ دعا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صبر کرنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان کر دے اور اتنا ہی سموتھ کر دے کہ جس طرح سے پانی بڑی آسانی کے ساتھ اور سموتھلی جو ہے وہ کسی دوسری چیز میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات بھی غور کرنی چاہیے کہ یہ لوگ یہاں پہ نہ اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگ رہے ہیں، نہ بہادری کا سوال کر رہے ہیں، نہ حوصلے کا سوال کر رہے ہیں، نہ کسی ایڈ کا سوال کر رہے ہیں، اور نہ ایون یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتے ہی نازل کر دیں جو ہماری مدد کے لیے آئیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں تو فرشتوں کا باقاعدہ نزول ہوتا ہے۔ صرف اپنے لیے صبر کا سوال کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس سچویشن میں آج ان کو سوائے صبر کے کوئی اور چیز جو ہے وہ کام نہیں آ سکتی۔ تو یہاں سے جو ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے وہ یہ کہ مشکل وقت میں انسان کا تعلق جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ دعا کا ہونا چاہیے، کیونکہ دعا جو آسانیاں لا سکتی ہے وہ کوئی اور دوسری چیز جو ہے وہ نہیں لا سکتی۔ اور پھر اگلی دعا یہ مانگتے ہیں وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، کہ اگر انسان کے اندر کتنا ہی صبر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس کے ظاہر سے نظر نہ آ رہا ہو تو وہ اپنی بات میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور جنگ کے میدان میں اندر کا صبر کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ظاہر میں نظر بھی آنا چاہیے۔ اس لیے صبر کے بعد یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے قدموں کو اکھیڑ نہ دینا، ہمیں اس فوج کے آگے بزدل نہ بنا دینا۔ اور پھر اس کے بعد دعا مانگی گئی کہ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ ہماری مدد فرما کافرین قوم کے خلاف۔ اب اگر آیت مبارکہ کی ترتیب دیکھی جائے تو پہلے اپنی ذات کے لیے ہمت کا سوال کیا ہے، اور پھر اس ہمت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہا ہے کہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا۔ تو گویا کہ ایک اندر کی ہمت اور پھر باہر اس ہمت کے ساتھ لڑنا، فوج کا سامنا کرنا، اور پھر تیسرے سٹیپ پہ جا کے یہ کہا ہے کہ ہماری ہمت اور ہمارا لڑنا ہی کافی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی نصرت جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کا باقاعدہ فلسفہ ہے کہ پہلا کام انسان کو خود کرنا پڑتا ہے، اپنے حالات کے ساتھ خود مقابلہ کرنا پڑتا ہے، استقامت دکھانی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ کافرین کہا گیا ہے کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی امت کے لیے رحمت ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی نبی اگر اپنی ہی قوم سے لڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جرم ہوگا، کوئی بہت بڑی خطا پیچھے ہوگی، ورنہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوموں کے ساتھ جنگ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ کافرین کا لفظ آیا، اب اس کے شروع میں الف لام بھی آ گیا، معرفہ، اور یہ جمع کا صیغہ بھی ہے اور یہ اسم بھی ہے، یعنی کہ اگر کوئی جرم
جرم مسلسل ہو رہا ہو اور بڑا خاص قسم کی نوعیت کا جرم ہو رہا ہو تو اس جرم کے بعد پھر اس قوم کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وہ قوم جو کہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ لڑا جائے گا، ہر کافر کے ساتھ لڑا جائے گا. نہیں، وہ کافر جس کے کفر کے پیچھے کوئی بہت بڑا جرم ہوگا، جیسے کہ جن کافرین نے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی، یا مسلمانوں کا قاصد جو ہے اسے قتل کر دیا، کوئی ایسی بدماشی، ایسا ظلم جب وہ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا، ورنہ ہر کافر کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا.